السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے امام علی رضا علیہ السلام کے مطابق۔ علی نام، رضا لقب اور ابو الحسن کنیت۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام والد بزرگوار تھے اور اس لیے آپ کو پورے نام و لقب کے ساتھ یاد کیا جائے تو امام الحسن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کہا جائے گا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت بسعادت 11 ذوالقعدہ 148 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اس کے تقریباً ایک ماہ قبل یعنی 15 شوال کو آپ کے جد بزرگوار امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی۔ اتنی عظیم حادثہ مصیبت کے بعد جلد ہی اس مقدس مولود کی دنیا میں آ جانے سے یقیناً گھرانے میں ایک سکون اور تسلی محسوس کی گئی۔ آپ کی تربیت و نشو و نما اپنے والد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زیر سایہ ہوئی اور اس مقدس ماحول میں بچپنا اور جوانی کے متعدد منزلیں طے ہوئی اور 35 برس کی عمر پوری ہوئی۔ اگرچہ آخری چند سال اس مدت کے وہ تھے جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام عراق میں قید و ظلم کی سختیاں برداشت کر رہے تھے، مگر اس سے پہلے 82 یا 92 برس آپ کو برابر پدر بزرگوار کے ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی 35 برس کی عمر جب آپ کے والد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وفات ہوئی اور امامت کی ذمہ داری آپ کی طرف منتقل ہوئی، یہ وہ وقت تھا کہ جب بغداد میں ہارون رشید تخت خلافت پر تھا اور بنی فاطمہ کے لیے حالات بہت ناسازگار تھے۔ اس خوشگوار ماحول میں حضرت علیہ السلام نے خاموشی کے ساتھ شریعت حقہ کی ذمہ داری اور خدمات انجام دینا شروع کر دیا۔ آل محمد علیہ السلام کے سلسلے میں ہر فرد حضرت احادیث کی طرف سے بلند ترین علم کے درجے پر قرار دیا گیا تھا، جسے دوست اور دشمن سب کو ماننا پڑتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کو علمی فیض پھیلانے کا زمانے نے کم موقع دیا اور کسی کو زیادہ۔ چنانچہ ان حضرات میں سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد اگر کسی کو موقع حاصل ہوا تو وہ امام رضا علیہ السلام ہیں۔ جب آپ امامت کے منصب پر نہیں پہنچے تھے اس وقت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے تمام فرزندوں اور خاندان کے لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے کہ تمہارے بھائی علی رضا علیہ السلام عالم آل محمد ہیں، اپنے دینی مسائل کو ان سے دریافت کر لیا کرو اور جو کچھ وہ کہیں اسے یاد رکھو۔ اور پھر حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وفات کے بعد جب آپ مدینے میں تھے اور روضہ رسول پر تشریف فرما تھے تو علماء اسلام مشکل مسائل میں آپ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ محمد بن عیسیٰ القطینی کا بیان ہے کہ میں نے ان کے جوابات تحریر کیے تھے، اکٹھے کیے تو 18,000 کی تعداد میں تھے۔ امام علیہ السلام کی تعداد اولاد میں شدید اختلاف ہے۔ علامہ مجلسی نے بحار الانوار جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 26 میں کئی اقوال نقل کرنے کے بعد بحوالہ کرب الاسناد تحریر فرمایا ہے کہ آپ کے 2 فرزند تھے، ایک امام محمد تقی، دوسرے موسیٰ۔ انوار النعمانیہ 127 میں ہے کہ آپ کے 3 اولاد تھی۔ انوار الحسینیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 52 میں ہے کہ آپ کے 3 اولاد تھی، مگر نسل صرف امام محمد تقی علیہ السلام سے جاری ہوئی۔ ایسی ہی مزید انفارمیٹیو اور نالجفل ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ سب سے پہلے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔